جی ویلکم ڈار صاحب ہمارے پاس آئے ہیں جناب کویت سے. جناب پریس کلب جہلم کے وائس چیئرمین ہیں ڈار صاحب اور ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں جناب کراچی سے تشریف آئے ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہاں جی تو آئے جناب. تو جی اور جی ڈار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو کیسا سفر آپ کا کیسا رہا جناب؟ ٹھیک ہے جی کیسے رہے آپ؟ ہاں جی جی ماشاءاللہ اس وقت اللہ کی رحمت ہمارے پہ جناب ہمارے دفتر میں آئے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے جاوا جی جہلم میں جو بھی آئے ہم ویلکم کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ڈار صاحب جو کویت سے جہلم پریس کلب کے وائس چیئرمین ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. اور جناب آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی ماشاءاللہ جی یہ ماشاءاللہ اللہ نے انہوں نے ہمیں عزت دی. اللہ ان کی عزت میں اضافہ کرے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ان سے مل کر جناب. اور جناب ڈار صاحب اور ہم اپنی جو روایت کے مطابق ہے جناب ان کو ہم قرآن پاک گفٹ کریں گے کہ جو ہمارا سلسلہ ہے تفسیر قرآن ہمارا ایمان سلسلہ ہے جی. تو اس سلسلے میں ہم ڈار صاحب کو قرآن پاک گفٹ کریں گے. تو جناب جی قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اللہ نے اس کی قسم دی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. میں کیا بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اللہ نے سب کچھ نازل کر دی ہے قرآن میں. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے تو اما عائشہ فرماتی ہیں قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی ڈار صاحب بسم اللہ جی. جناب ویلکم جی ڈار صاحب جناب. تو جناب یہ ہمارے ساتھ ڈار صاحب ہیں جی. تو جناب ڈار صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کویت میں رہے ہیں اور کیسا آپ نے محسوس کیا ہے ادھر اور ادھر میں کیا فرق محسوس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویت اور پاکستان میں یہ فرق ہے جی. کویت میں 30 سال پہلے گیا تھا تو جو روٹی جتنے کی تھی آج بھی اتنے کی ہے یعنی 50 پیسے. ابھی تک وہ چینج نہیں ہوا ریٹ اس کا. اور بجلی بھی بہت سستی ہے ادھر اور بند نہیں ہوتی بجلی. صاف پانی دیتی ہے گورنمنٹ. اور پاکستان میں آئے دن ریٹ چڑھتے رہتے ہیں. بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں. مہنگائی ہے بہت زیادہ. غریب لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں. حکومت کوشش تو کرتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں حکومت زیادہ کوشش کرے زیادہ لوگوں کو ریلیف دے تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کا بھی جینا آسانی سے ہو جائے. بہت مشکل میں ہیں غریب لوگ. ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ پاکستان کے میجارٹی غریب لوگوں کی ہے ان کو ریلیف دیں. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ ڈار صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے جی کہ میں بھی ڈار صاحب کے ساتھ کویت میں رہا ہوں. میں نے بھی کوئی 14-15 سال کویت میں گزارے ہیں کہ ماشاءاللہ وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پہ وہاں پہ وہ 100 فلس کی جو ہے نا وہاں پہ 5 روٹیاں ملتی تھی. آج بھی 100 فلس کی وہاں پہ 5 روٹیاں ملتی ہیں. 100 فلس کی چائے ملتی تھی. 100 فلس کی بوتل ملتی تھی اور آج بھی اس کا وہی ریٹ ہے. پیٹرول کا بھی وہی ریٹ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا نظام ہو کہ جو ہماری کھانے والی چیزیں ہیں اس پہ جو ہے نا قیمتیں نہ بڑھیں تو ہمارے جو ہے نا جینا آسان ہو جائے. تو ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں جی ہمارے دوست. السلام علیکم جی سر آپ ہاں جی کیا نام ہے آپ کا سر؟ جنید صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ جی میں نے کیا کہنا ہم تو ہیں کراچی کے رہائشی اور پاکستان کے ہی ہیں. اور ڈار صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈال دی ہے جو کراچی کے اور پاکستان کے جو ہے آل اوور دا پاکستان ایسے ہی حالات ہیں مہنگائی کے اور لوڈ شیڈنگ کے. لائٹ جانی ہے اور آنی پھر دیکھنی ہے اس کی. ہم نے انتظار ہی کرتے رہنا اس کے. جی بس یہی معاملات ہیں. جی بہت شکریہ جی. میں یہاں پہ کہوں گا کہ میں اکثر نا کویت میں جب ہوتا تھا نا تو اکثر لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ کویت اور پاکستان میں کیا فائدہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ کویت جو ہے نا کویت وہاں پہ بجلی جاتی نہیں ہے اور بل آتا نہیں ہے. تو جناب اس طرح جناب ماشاءاللہ ڈار صاحب ہمارے پاس آئے ہیں جی. تو ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب. UG نیوز جاوا جی جہلم.